بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں دکھایا گیا ہے کہ عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار کسی جانب جا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف بازنطینی قافلہ دکھایا گیا ہے۔ بازنطینی کمانڈر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جلدی چلو، سامان جلد از جلد بیلجک قلعہ پہنچنا چاہیے، اور ساتھ محافظوں کو چاقو چوبند رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ دوسری طرف عثمان ایک جگہ کھڑے اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ وہ جلدی یہاں ہوں گے، اب جنگ کا وقت ہے، ہم ان کے تمام مال پر قبضہ کر لیں گے، ہم کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سپاہی جواب دیتے ہیں کہ جو حکم حضور۔ یہ کہہ کر عثمان اور اس کے سپاہی قافلے پر گھات لگاتے ہیں۔ جو ہی قافلہ قریب آتا ہے تو ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ بازنطینی کمانڈر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ قافلے کی حفاظت کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس دوران بازنطینی کمانڈر کی نظر عثمان پر پڑتی ہے تو وہ ایک طرف بھاگنے لگتا ہے، تو عثمان اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ بازنطینی کمانڈر ایک جگہ پر جا کر چھپ جاتا ہے۔ عثمان آواز دیتے ہیں کہ اگر خدا تمہارے ساتھ ہے تو اس گیدڑ کی طرح کیوں بھاگ رہے ہو جس کے تعاقب میں شیر ہوتا ہے۔ کمانڈر فیڈور عثمان پر پیچھے سے وار کرتا ہے، جس سے عثمان صاحب بچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد 3 دن پہلے کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں روگاتاس فیڈرو اور سپاہیوں سے کہتا ہے کہ پادری اور اندریاس اپنے کمرے میں نہیں ہیں۔ فیڈرو کہتا ہے کہ جناب ایسا لگتا ہے کہ وہ خود کہیں چلے گئے ہیں۔ پھر روگاتاس ایک سپاہی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنے کمانڈر سے متفق ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی جناب۔ اس پر روگاتاس اس کا سر قلم کر دیتا ہے۔ پھر روگاتاس کہتا ہے کہ میں حیران تھا کہ عثمان نے کیسے بغیر کوئی کھیل کھیلے پادری کو ہمارے حوالے کر دیا۔ اب میں سمجھا کہ اس نے پہلے ہی کھیل ترتیب دے رکھا تھا۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ پادری عثمان کے پاس واپس کیوں چلا گیا۔ پھر کہتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ کس چیز نے تمہیں عثمان کے پاس جانے پر مجبور کیا ہے۔ پھر ایک غار کا منظر آتا ہے، جہاں عثمان ایک مشعل تھامے ایک آدمی سے جا کر ملتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے اے مسافر، کہاں کا سفر ہے؟ عثمان جواب دیتے ہیں کہ قزل علمہ کی طرف۔ وہ آدمی سر اٹھا کر کہتا ہے کہ عثمان صاحب۔ پھر عثمان وہ چیز نکال کر دکھاتے ہیں جو پادری سے حاصل ہوئی تھی، تو وہ آدمی دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ کے پاس مسیحی دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہے۔ عثمان پوچھتے ہیں کہ کیا چیز اسے اتنا قیمتی بناتی ہے؟ اس پر آدمی جواب دیتا ہے کہ وہ چیز ایک نئی صلیبی جنگ کا سبب بننے کے لیے کافی ہے۔ عثمان صاحب، وہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون اس چھڑی سے بہایا گیا، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ عثمان صاحب، وہ کسی بھی وقت آپ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ پھر عثمان کہتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر میں پہلے ہی اقدام کر کے ان سب کو اپنے ساتھ کھڑا کر لوں؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ ایک خطرناک اقدام ہو سکتا ہے۔ اس پر عثمان کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی خبر ملے تو گوزگند سے کہو کہ مجھے اطلاع کرے۔ اس کے بعد ہرمانکیا قلعے کا منظر آتا ہے، جہاں نکولا اور کوسس کھانے کی میز پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوسس کہتا ہے کہ روگاتاس نے قاتلانیوں کو استعمال کر کے مجھ سے ترگت چھین لیا اور اس کے بدلے پادری کو لے لیا۔ نکولا کہتا ہے کہ کیا تمہیں میرا اندازہ یاد ہے؟ جب ہم سب پادری کو ڈھونڈ رہے تھے تو وہ عثمان کے پاس تھا۔ پھر نکولا کوسس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں یہ سلسلے پہلے سے پھر نکولا کوسس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں پہلے سے معلوم نہیں تھا؟ اس پر ماری کہتی ہے کہ یہ واقعی ناگوار ہے جو آپ ہم پر شک کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ جو ترگت نے ہمارے ساتھ کیا ہم اس کی حد دکھا دیں۔ اس کے علاوہ ترگت جسے تم نے لڑ کر پکڑا تھا، روگاتاس نے تمہارے سب سے بڑے دشمن کو لینے کے لیے استعمال کیا۔ اس پر نکولا کہتا ہے کہ اسے اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ میں اس کی ایسی یاد دلاؤں گا جسے وہ کبھی بھول نہیں پائے گا۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر آتا ہے، جہاں عثمان اور گندوز باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ گندوز کہتا ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہو سکیں؟ عثمان جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے بھائی۔
ورنہ وہ مستقبل میں ہماری اولادوں کے لیے خطرہ بنیں گے۔ ان کا مقصد پادری یا صلیب حاصل کرنا نہیں ہے، اصل میں وہ ہمیں ان زمینوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس پر ملہن کہتی ہے کہ صلیبیوں کے خلاف لڑنے کے لیے ہمیشہ ایک صلاح الدین موجود ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ آج آپ کے روپ میں موجود ہے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ جو علاقے اور قلعے ہم تلواروں سے فتح نہیں کر سکتے وہ پادری کے ذریعے حاصل کریں گے۔ اس لیے غیر مسلموں کے دل جیتنے ہوں گے اور ہم ایسا پادری کے ذریعے کریں گے۔ اس کے بعد بیلجک قلعے کا منظر آتا ہے جہاں روگاتاس فیڈرو سے کہتا ہے کہ کیا پادری مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا؟ تم سووت میں یون کو ڈھونڈو اور اسے کہو کہ وہ میرے لیے پادری سے سچائی جانے، اور بطینیہ کے گورنروں کو خبر بھیجو کہ میں قلعے میں سب کا منتظر ہوں، اور کوسس کو بھی۔ اس کے بعد ہرمانکیا قلعے کا منظر آتا ہے جہاں کوسس اور ماری تلوار بازی کی مشق کر رہے ہوتے ہیں۔ نستور آ کر کوسس کو خبر دیتا ہے کہ روگاتاس نے آپ سمیت تمام گورنروں کو قلعے میں مدعو کیا ہے۔ کوسس کہتا ہے کہ اب جب کہ اسے پادری مل گیا ہے تو وہ ہمیں وہاں اپنی طاقت دکھانے کے لیے جمع کر رہا ہے۔ اس پر نستور بتاتا ہے کہ بیلجک میں ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ پادری نے قلعے سے بھاگ کر عثمان کے پاس پناہ لی ہے۔ اس پر کوسس ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ روگاتاس کی دعوت کی مجھے ابھی سمجھ آئی ہے، ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ پھر کوسس کچھ سوچ کر کہتا ہے کہ لیکن پہلے مجھے عثمان سے ملنا ہے۔ ماری پوچھتی ہے کہ کیا آپ عثمان سے پادری کو مانگیں گے؟ اس پر کوسس کہتا ہے کہ یہ بتاتے ہوئے مانگوں گا کہ اس بار یہ شہنشاہ کی خواہش ہے۔ ماری کہتی ہے کہ عثمان پھر بھی نہیں مانے گا۔ کوسس کہتا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں ماری، لیکن اس بار اس کے خلاف روگاتاس نہیں ہوگا بلکہ کوسس ہوگا جسے بادشاہ کی حمایت حاصل ہے۔ عثمان کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کا وقت آ گیا ہے۔ دوسری طرف دکھایا گیا ہے کہ بالا خاتون اور ملہن خاتون سپاہیوں کے ساتھ سووت سے قبیلے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ ملہن خاتون سپاہیوں سے کہتی ہے کہ ہمیں اندھیرا ہونے سے پہلے قبیلے پہنچنا ہے۔ غنچہ بالا کو ناراض دیکھ کر کہتی ہے کہ کیا آپ مجھ سے بات نہیں کریں گی؟ بالا کہتی ہے کہ گوکچے کے خلاف تمہاری ضد نے پورے قبیلے کو برباد کر دیا ہے، کیا تمہیں اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے؟ اگر تم بھی ایسا کرو گی تو میں کس پر بھروسہ کروں گی؟ غنچہ کہتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے بالا، مجھے معاف کر دیں۔ بالا کہتی ہے میں اپنی بہن سے کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟ اسی دوران قاتلانی بالا اور ملہن کے قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ سرمو ملہن سے کہتا ہے کہ ہم ان زمینوں پر عثمان کو قتل کریں گے، اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بالا خاتون کے پیٹ میں چوٹ لگتی ہے، وہ گر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بچہ۔ یہ سن کر ملہن بھاگ کر آتی ہے اور بالا کو بچاتی ہے۔ پھر سرمو آواز دیتا ہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں۔ اس پر سرمو اور اس کے ساتھی بھاگ جاتے ہیں۔ ملہن بالا کو سہارا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایک مضبوط خاتون ہو، تمہیں ابھی زندہ رہنا ہے۔ دوسری طرف عثمان کو دکھایا گیا ہے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے ہوتے ہیں۔ کوسس بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوسس کہتا ہے کہ کیا میں بھی تیر اندازی کر سکتا ہوں؟ عثمان اپنی کمان کوسس کو پکڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بالکل کوسس۔ کوسس تیر چلاتا ہے۔ عثمان کمان کو ہاتھ میں پکڑ کر کوسس سے کہتا ہے کہ تمہیں ترکوں کی کمان استعمال کرنے کے لیے ماہر ہونا ہوگا، یہ اس لیے کہ کمان تو چھوٹی ہے اور تیر بھی کوئی بڑا نہیں، لیکن تم اسے تان نہیں سکتے۔ پھر ایک سپاہی ہوا میں ایک نشانہ پھینکتا ہے تو عثمان اس کو تیر مارتے ہیں۔ کوسس یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ آپ بہت ماہر ہیں عثمان صاحب۔ عثمان کہتے ہیں کہ میرا خیال نہیں کہ تم یہاں مہارت دیکھنے کے لیے آئے ہو کوسس۔ اس پر کوسس کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ ایسے آدمی کو اغوا کرنا جو کہ سلطنت کو مطلوب ہو کافی بہادری کا کام ہے، لیکن یہ بہادری تباہی کو کب روک سکتی ہے؟ اگر آپ اس پر بضد رہیں تو سلطنت غصے میں آ جائے گی اور آپ کو سزا دے گی۔ عثمان کہتے ہیں کہ
یہ خبر تو میرے تیروں کی طرح تیزی سے پھیل رہی ہے۔ مجھے اتنی جلدی تمہاری طرف سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ تم کیا چاہتے ہو کوسس؟ کیا میں پادری تمہارے حوالے کر دوں اور اس بوجھ سے آزاد ہو جاؤں؟ کوسس کہتا ہے کہ بالکل، میں بھی تمہیں یہی کہنے والا ہوں۔ اس معاملے کو جلدی ختم کرنا ہوگا۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تم کافی عرصے سے ان سرزمینوں پر رہ رہے ہو، تمہیں ترکوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ پادری نے ہمارے ہاں پناہ لے رکھی ہے۔ تم کیا، اگر یہ پوری سلطنت بھی اکٹھی ہو کر آ جائے، وہ اس شخص کو ہم سے نہیں لے سکتی جس نے ہمارے ہاں پناہ لی ہوئی ہے۔ اب جاؤ اور اپنے بادشاہ کو بھی یہ بات بتا دو۔ اس پر کوسس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی قسط میں، تب تک اللہ حافظ۔